للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو جانیں گے، اس کے بعد ان کے بچپن کے حالات، اور پھر ان کے جوانی، اور پھر ان کے کارنامے، اور پھر ان کی وفات۔ تو یہ کئی قسطوں میں لانے کی کوشش کروں گا تفصیل سے۔ تو سب سے پہلے آج خاندان کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہیں سید کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کا نام کیا تھا، اور مودودی یہ کیا چیز ہے۔ تو ان کا جو خاندان ہے وہ 41 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، یعنی ان کا سلسلہ نسب اوپر لے جائیں گے تو 41 پشت پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، تو انہیں ان اولاد کو سادات کہتے ہیں، اور ان کے نام کے آگے لقب کے طور پر سید لگاتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ سید کہلائے۔ اب مولانا تو جانتے ہیں کہ یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی بر صغیر میں جو پیار سے عالم دین کو مولانا بولتے ہیں کہ ہمارے جگری دوست، ہمارے پیارے، تو مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی، تو ان کا نام جو تھا اصل میں وہ ابوالعالیٰ تھا، اور خاندان وہ مودودی ہے۔ اور سید کیوں لگاتے ہیں تو اس کی وجہ ہم جان گئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نسب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید اولاد جو تھی سادات، وہ 2 بیٹے تھے، حضرت حسن اور حسین۔ تو اس میں سے ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کا تعلق بنتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس لحاظ سے یہ حسینی سید کہلاتے ہیں۔ تو مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی یہ کیا ہے، میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ تو 41 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سلسلہ نسب جڑتا ہے، اور امام حسین کی وجہ سے یہ حسینی سید کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ حسنی سید ہوتے ہیں۔ اب انہی کے امام حسین کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آگے چلتے گئے معاملہ، تو انہی کے خاندان میں سے جد امجد میں سے ایک بہت بڑی شخصیت جو اپنے خاندان کے سردار تھے، ان کا نام تھا یعقوب، اور کنیت تھی ابو یوسف۔ تو وہ ابو یوسف یعقوب جو تھے وہ عرب چھوڑ کر کے افغانستان آ گئے، یعنی یہاں تک یہ لوگ عرب ہی میں رہتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد ابو یوسف یعقوب وہ پورے خاندان کے ساتھ مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ افغانستان آ گئے، جو پاکستان اور ایران، یہ ہر آدمی جانتا ہے، جس کی راجدھانی کابل ہے۔ تو افغانستان میں بھی کس ایریا میں آئے؟ ہرات صوبہ میں، اور ہرات میں کس بستی میں آئے؟ چشت بستی میں، تو جس کی وجہ سے یہ چشتی بھی کہلائے۔ تو کون آئے تھے؟ ابو یوسف یعقوب۔ اب یہ سردار تو تھے لیکن دینی لحاظ سے صوفیہ گھرانہ تھا، تو اتنے زیادہ یہ بڑے صوفی نہیں تھے۔ لیکن ابو یوسف یعقوب کے ایک بیٹے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی بڑا رتبہ عطا کیا، جن کا نام تھا مودود۔ تو ابو یوسف یعقوب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مودود، اور وہ کس لقب سے مشہور ہوئے؟ قطب الدین کے نام سے،
دین کے مینار، اور خواجہ تو آپ جانتے ہیں کہ لگاتے ہیں، تو خواجہ قطب الدین مودود، یہ جو کن کے بیٹے تھے؟ ابو یوسف یعقوب کے۔ یہ بہت پائے کے بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ کہاں؟ چشت میں۔ چشت کہاں ہے؟ ہرات کے صوبے میں۔ ہرات کہاں؟ افغانستان میں۔ اب یہ کتنے بڑے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جس سے چشتی سلسلہ چلا ہے صوفیوں کا، تو وہ ان کے مرید تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے بڑے رہے ہوں۔ تو اب یہاں سے یہ جو ہے انہی کے نام کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے مودودی کہلائے، اور خاندان جو ہے اب یہ چونکہ اتنی بڑی پرسنالٹی بن گئے تھے کہ مودود کے نام پر ایک مودودی خاندان وجود میں آ گیا۔ اب پھر اور نیچے جب آئے تو ایک ان کے جد امجد میں ان کا نام ابو العالی رکھا گیا، اور مودودی وہ لگائے اپنے خاندان کی وجہ سے، ابو العالی مودودی۔ تو اب یہ کیا کیے کہ اپنے زمانے میں 1483 میں جب سکندر لودھی کا زمانہ تھا تو وہ ہرات سے ہندوستان آ گئے، اور ہندوستان میں کہاں کے مقیم ہوئے؟ دہلی میں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ عرب میں یہ رہنے والے تھے، عرب سے جو ہے افغانستان کون آئے؟ ابو یوسف یعقوب۔ افغانستان میں کس علاقے میں؟ ہرات میں۔ ہرات سے چشت میں۔ چشت گاؤں ہے لیکن مشہور بہت ہو گیا معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ اب ان کے بیٹے جو ہے بہت مشہور ہوئے، خواجہ قطب الدین مودود، جس کی وجہ سے یہ خاندان کا نام پڑ گیا مودودی۔ اب یہ ہے کہ انہی کے خاندان میں سے پھر ایک بچے کا نام رکھا گیا ابو العالی، اور خاندان کی وجہ سے مودودی۔ اب یہ جب بڑے ہوئے تو یہ پورے خاندان کے ساتھ جو ہے ہجرت کر کے افغانستان سے کہاں آ گئے؟ ہندوستان۔ کس سن میں؟ 1483 میں۔ اس زمانے میں ہندوستان میں کس کی حکومت تھی؟ سکندر لودھی کی۔ اور یہ ہندوستان میں آ کر کے کہاں مقیم ہوئے؟ دہلی میں ہوئے۔ اب ان کے والد کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ سید تو جانتے ہیں کہ یہ سادات خاندان سے ہیں، احمد حسن ان کا نام تھا ان کے والد کا۔ تو احمد حسن جو ہے یہ ان کے بارے میں ابھی بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ یہ کیا تھے، اور پھر دہلی سے یہ پھر اورنگ آباد کیسے آئے اور کیوں آئے۔ تو سید احمد حسن کی جب شادی ہوئی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے پیدائش سے کچھ پہلے ایک بزرگ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، اور جب بیٹا پیدا ہو جائے میرے بتانے کے مطابق تو آپ جو ہے اس کا نام جو ہے ابو العالی رکھیے گا۔ تو اسی بزرگ کے کہنے پر جب بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تو انہوں نے جو ہے نام رکھا ابو العالی، اور خاندان تھا ہی مودودی، تو لہٰذا وہ مودودی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے جد امجد میں بھی ایک ابو العالی مودودی تھے، تو انہی کے نام پر، اور بزرگ نے بھی پیش جو ہے بتا دیے، خبر دے دیے، تو دونوں میچ کر گیا۔ تو لہٰذا ان کے والد نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے نہ رکھے سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ خاندانی بیک گراؤنڈ تھا، تو میں سوچا کہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کے والد کے حالات اور ان کے بچپن کے حالات۔ مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پہلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں ان کے خاندانی پس منظر کو لانے کی کوشش کی گئی۔ اب انشاءاللہ ہم ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے۔ پیدائش جو ہے 25 سپٹمبر 1903 کو جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو تاریخ کیا ہے؟ 25 سپٹمبر، اور سن جو ہے وہ 1903 میں، اور مقام جو ہے وہ اورنگ آباد میں۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کے جو ایک جد امجد میں سے تھے ابو العالی مودودی، تو وہ تو افغانستان کے ہرات کے بستی جو چشت سے آئے تھے، وہ تو دہلی آ کے رہتے تھے۔ تو پھر یہ خاندان دہلی سے اورنگ آباد کیسے آیا؟
تو یہ آج ہم معلوم کریں گے، اور پھر ان کے جو ہے والد صاحب کے بارے میں تھوڑے سے معلومات حاصل کریں گے کہ والد اور والدہ کیسے تھے۔ تو یہ سمجھے کہ ان کے والد کا جو نام تھا سید احمد حسن مودودی، اور مودودی خاندان میں جو ہے یہ سید احمد حسن صاحب جو ان کے والد ہیں، یہ پہلے واحد شخص ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیے ہیں، ورنہ پورا ان کا گھرانہ جو تھا وہ صوفیہ کا گھرانہ تھا اور صرف دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے والد جو ہے کسی خاص حالات کے تناظر میں ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی پڑی۔ تو وہ کیا وجہ تھے، تو وہ انشاءاللہ ہم آج اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ حالات یہ تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریز یہاں پر جو آئے ہیں وہ تجارت کی غرض سے آئے اور دھیرے دھیرے جو ہے قبضہ کرنا شروع کر دیے، اور مسلمان بادشاہوں کے جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی تیزی سے قبضہ کر لیے، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے طرف سے تھوڑی سی کھویا ہوا وقار، کھویا ہوا عظمت واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ علماء کرام بھی میدان میں اترے، لیکن دو بڑی ناکامی کے بعد جو ہے مسلمان تقریباً مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اب جو ہے تاج برطانیہ کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ وہ دو بڑے واقعات کون سے تھے؟ ایک جو ہے 1831 یہ بالا کوٹ میں جو تحریک شہیدین کی جو ناکامی ہوئی ہے، سید احمد بریلی اسائے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شہید ہو گئے بالا کوٹ میں 1831 میں، اور اس کے بعد جو اس کے 26 سال کے بعد 1857 میں 1857 کے جو بغاوت ہوئی ہے، اور اس کو بھی جو انگریزوں نے جب کچل دیا، اور مسلمانوں کے جو کریم طبقہ تھا علماء کرام وغیرہ کا اور جانثاروں کا اور اچھے لوگوں کا، وہ سب کو جو ہے چن چن کر کے انگریزوں نے مار دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے مسلمان بالکل مایوس ہو گئے۔ اس سے پہلے کیا معاملہ تھا کہ مسلمان کھویا ہوا وقار لینے کی کوشش کر رہے تھے، ابھی فائٹ دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد اب جو ہے 1857 کے بعد جو ہے سیناریو بالکل چینج ہو گیا۔ 1857 سے لے کر کے 1947 تک یہ ایک الگ دور ہے، اور مسلمانوں کے لیے کچھ اور بھی کروشل دور آ گیا تھا۔ تو اس میں ہوا کیا کہ مسلمانوں کے سامنے 2-3 مسائل آ گئے، اس پر جو جتنے بھی مفکرین تھے وہ غور و فکر کرنا شروع کیے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ انگریزوں کو اعتبار نہیں تھا مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کو نیچرل زیادہ غصہ تھا انگریزوں پر، کیونکہ انگریزوں نے جو ہے حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی، لہذا مسلمانوں کو نیچرل غصہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ اعتبار نہیں کرتے تھے کہ ان سے چھینے ہیں تو ان کو پہ تو اعتبار نہیں کرو، ان کو آگے مت بڑھاؤ۔ اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم اکثریت ہے ان کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انگریز کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو دباؤ اور غیر مسلموں کو آگے بڑھاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ انگریز جو آئے تھے تو یہ اپنا فکر و فلسفہ لے کر کے بھی آئے تھے، اپنا تہذیب و تمدن بھی لے کر کے آئے تھے، اپنا ریلیجیس بیک گراؤنڈ بھی لے کر کے آئے تھے۔ تو اب وہ جو ہے اسلام پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا، یعنی بندوق سے بھی فتح کر لیے تھے، اب جو ہے تمدن کے لحاظ سے بھی فتح کرنا چاہتے تھے، وہ جو ہے مذہب کے لحاظ سے بھی فتح کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے جو پادریوں کا ایک بڑا سا جو ہے گروپ جو ہے تیار ہو کر کے یہاں آیا، اور گلی گلی میں جو ہے اسلام کی مخالفت کرنا اور جو ہے عیسائیت کا پرچار کرنا، اور پیچھے پیچھے پولیس جو ہے رہا کرتی تھی۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ اب جو ہے مذہب پہ اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ 57 کے بعد جو ہے یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ اب تو مسلمان جو ہے کھویا ہوا وقار تو لے ہی پانا بڑا مشکل لگ رہا ہے، تقریباً کوائٹ امپاسبل لگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور جو ہے کہ جو ہمارا کلمہ بچا ہوا ہے، جو ہمارے آخرت کی آخری امید بچی ہے، اس پہ بھی اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے غیر مسلموں کو بڑھا رہے تھے، تو غیر مسلموں میں بھی کچھ شدت پسند جو ہے شر پسند عناصر جو ہے سر ابھارنا شروع کر دیے تھے، تو وہ لوگ جو ہے الگ نعرہ دینا شروع کر دیے تھے۔
اب ایسے میں جو ہے کیا کیا جائے؟ اور غیر مسلم جو ہے انگریزی زبان پڑھنا شروع کر دیے، کیونکہ ٹاپ لیول پہ تو انگریز رہتے تھے، بقیہ سارے نیچے کے کام جو ہے جو افسر لوگوں کے رہتے ہیں وہ سب یہیں کے لوگ کرتے تھے، تو اس میں جو ہے جو سول ایگزام پاس کرے گا وہی جو اس کے لائق ہوگا۔ تو غیر مسلم جو ہے بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے، انگریزی پڑھتے تھے، ان کے بود و باش کے طرز اختیار کرتے تھے اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ اب مسلمان یہاں پر انگریز سے ریسسٹنس دے رہے تھے، لہذا اس میں ہوا کیا کہ غیر مسلم بہت آگے نکل گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ تو یہاں پر جو دو فکر آئے کہ کسی طرح ایمان بچایا جائے، اسلام بچایا جائے، تو اس کے لیے جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے 1866 میں دیوبند میں ایک جو ہے مدرسے کی بنیاد ڈالی جو آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارا جو ہے وضاقت اختیار نہیں کریں گے، ہم ٹھیک ہے ہم تمہارا جواب نہیں دے پاتے، ہم تم سے جیت نہیں پاتے، ڈائلاگ میں بھی نہیں جیت پا رہے ہیں اور جو ہے طاقت میں بھی نہیں جیت پا رہے ہیں، لیکن ہم کونے خطرے میں بیٹھ جائیں گے، اپنے آپ کو فنا کر لیں گے، لیکن اسلام کو اپنے دل سے لگائے رہیں گے۔ لہذا یہ سمجھے کہ دنیا سے کٹ کر کے جو ہے اپنے ایمان بچانے کے لیے جو ہے مدارس میں چلے گئے۔ لیکن ایک دوسرے جو ہے مفکر آئے سامنے، سر سید احمد خان، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس طرح کام نہیں چلے گا، اس طرح سے تو ٹھیک ہے دین بچا لیں گے لیکن دنیا پوری برباد ہو جائے گی، پھر اس کا الٹیمیٹ انجام یہی ہوگا کہ دین بھی برباد ہوگا۔ غیر مسلم شوق سے پڑھ رہے ہیں، نوکری حاصل کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے جو ہو گیا ہے اب اس کو ریئلٹی کو قبول کر لیں کہ انگریز یہاں پر اب غالب حکومت ہے، اب اس کو تسلیم کر لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ ہم پہ بھی وشواس کریں، ہم بھی پڑھیں گے، ہمیں بھی نوکری دیجیے اور ہم بھی کام کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہے علی گڑھ میں جو ہے 1875 میں مدرسۃ العلوم نام سے جو ہے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالے، اسکول کی بنیاد ڈالے علی گڑھ میں۔ یہ دیوبند میں، سہارنپور میں ہے، یہ علی گڑھ میں، دونوں یو پی ہی میں ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان اسی زمانے میں ذہین لڑکوں کو جو ہے لے جا کر کے وہاں پر پڑھاتے تھے، تو انہی میں سے ان کے والد تھے سید احمد حسن۔ تو سید احمد حسن جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے عزیزوں میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں۔ تو پھر سر سید احمد خان سید احمد حسن مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے علی گڑھ اور وہاں پر انگریزی تعلیم دیے، اور پھر وہ جو ہے انگریزی تعلیم پڑھ کر کے وکالت کا امتحان پاس کر کے جو ہے فارغ ہوئے۔ تو وکالت کا جب امتحان پاس کر لیے تو اسی وجہ سے میں بتایا کہ مودودی خاندان میں یہ پہلے شخص ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، ورنہ یہ لوگ پورے دینی ہی تعلیم حاصل کرتے تھے، دنیاوی نہیں کرتے تھے۔ لیکن سر سید احمد خان نے کنونس کیا کہ نہیں یہ بھی تعلیم ضروری ہے، لہذا کہہ کہ ٹھیک ہے تو یہ پڑھ۔ لیکن یہ تھے تو اسکول میں، لیکن ان کا جو ہے مذہبی رجحان بہت گہرا تھا، کئی نسلوں سے تھا، تو لہذا ملنا جلنا، رشتہ داری اور دلچسپی، یہ سارے چیز جو ہے ان کے سید احمد حسن صاحب کے جو ہے وہ مذہبی بیک گراؤنڈ رہتا تھا اور لگاؤ رہتا تھا، لیکن ذہین تھے تو ان کے کہنے پر دینی تعلیم بھی حاصل کر لیے اور وکالت کے امتحان بھی پاس کر لیے۔ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ پڑھنے کے بعد روزی روٹی کا معاملہ ہے، تو روزی روٹی کے لیے انہوں نے جو ہے دیکھے کہ وکالت کی پریکٹس کہاں کریں، تو وہ جو ہے اورنگ آباد شہر آ گئے وکالت کی پریکٹس کے لیے۔ اورنگ آباد جو ہے اس وقت کیا ہے، جنوبی ہندوستان میں یعنی ساؤتھ میں جو ہے مسلمانوں کی ایک سلطنت تھی دکن کے نام سے، اور دکن کی جو راجدھانی تھی وہ حیدرآباد تھی جو آج بھی۔ تو حیدرآباد دکن کے مشہور شہر اورنگ آباد، تو اورنگ آباد ابھی تو جو ہے سمجھیے کہ مہاراشٹر میں ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ دکن میں، اور دکن کی راجدھانی جو تھی وہ حیدرآباد۔ تو اورنگ آباد میں آ کر کے وہ پریکٹس کرنے لگے۔ یہ دکن کو جو ریاست ہے جنوبی ہندوستان میں ریاست کس نے قائم کی تھی، تو نظام الملک آصف جاہ نے، یعنی آصف جاہ کا جو لقب تھا نظام الملک، تو اس نے جو ہے 1722 میں جو ہے
وہ دکن پہ حکومت قائم کیے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے یہ دکن میں جو ہے آصف جاہ جو ہے مغل بادشاہوں کے جو ہے گورنر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، لیکن 1722 میں اس نے اپنے سلطنت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب یہ اس کے بعد یہ ہے دکن کی حکومت چلتی رہی۔ 1947 میں جب بٹوارا ہوا ہے تو یہ ہوا کہ بھائی جس کو جہاں جانا جائے، لیکن پھر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے ذریعے سے جو ہے دکن کو پھر انڈیا میں شامل کر لیا گیا، وہ ہسٹری سب کو معلوم ہے۔ تو یہ جو تھا ان کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب یہ تھے بہت نیک۔ ہوا کیا کہ اورنگ آباد میں ان کی پریکٹس زیادہ چل نہیں پائی، اور جو ہے مطلب بقدر کفاف بھی جو ہے ارن نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ان کا پیشہ جو تھا وہ وکالت، اور وکالت میں جانتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا جو ہے بڑا معاملہ رہتا ہے۔ ظالم کا مظلوم کرنا، مظلوم کو ظالم کرنا کا ٹیلنٹ ہے، تو وکالت میں پیسہ ہی پیسہ ہے۔ اور اگر آپ سچائی کے لڑائی لڑیں گے تو اپنے جو ہے حلال پہ بھی جو ہے مطلب روزی اتنی نہیں کما پائیں گے جتنا میں آپ گھر چلا سکیں۔ تو یہ بڑے نیک تھے، تو مقدمہ آنے کے بعد پوچھتے تھے کیا معاملہ نہیں ہے، تو اگر کسی پہ زیادتی رہتی تھی، کوئی مظلوم ہے تب تو کیس ہاتھ میں لیتے تھے، ورنہ ظالم کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس کیس ہی کم بہت آتے تھے، بہت معاملہ کم آتے۔ تو یہ ان کے والد کے جو ہے تھوڑا میں تعارف کرا دیا۔ اسی وجہ سے پھر ان کو جو ہے اورنگ آباد چھوڑ کر کے حیدرآباد بڑا شہر جانا پڑا، تو وہ انشاءاللہ ان کے بچپن کے حالات میں ہم بیان کریں گے۔ تو اورنگ آباد میں رہنے لگے۔ اب ان کی والدہ جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا، یہ مرزا غالب جو ہے، جو فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، مرزا اسد اللہ غالب، تو اس کے ایک شاگرد تھے مرزا قربان علی بیگ سالک۔ سالک ان کا تخلص ہے۔ تو مرزا قربان علی بیگ کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، جو مولانا مودودی کی والدہ تھی۔ یہ بہت ہی پرہیزگار، نیک، عبادت گزار، تہجد گزار، چغلی غیبت وغیرہ سے بچنے والی، پرہیز کرنے والی بہت ہے۔ تو ماں کی طرف سے بھی بہت اعلیٰ ماں، اور والد کی طرف سے بھی بہت اعلیٰ والد۔ تو ایسے گھر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے پرورش ہوئی ہے۔ تو ماں بھی اچھے، ابھی جیسے میں کہ جو ہے درس دیا تھا 4 جوڑے کا، تو اس میں جو ہے مولانا مودودی کے والد اور والدہ کا بھی جو ہے آپ نام لے سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میں نے سوچا کہ پہلے ان کی پیدائش جو ہے کس گھر میں ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے لا دوں، اس کے بعد ان کے بچپن کے حالات میں لاؤں گا۔ تو میں بتایا کہ یہ جو 2 خطرے تھے، انگریزوں کی طرف سے دینی خطرہ اور ہندو شرپسندوں کی جانب سے دنیاوی خطرہ۔ تو دینی خطرہ کے توڑ کے طور پر جو ہے دیوبند مدرسہ قائم کیا گیا، اور دنیاوی خطرہ پستی سے بچانے کے لیے جو ہے علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کی گئی۔ تو یہ 2 دھارے جو بہہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب کوشش کی گئی کہ یہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے یہ صرف دین کی بات کرتے ہیں، یہ صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسا ادارہ ہو جو دونوں کا سنگم ہو، یعنی دینی علوم بھی ہو، دنیاوی علوم بھی ہو، ایک ہی پرسنالٹی میں ساری چیز جمع ہو جائیں۔ تو اس مقصد کے تحت جو ہے بعد میں ندوۃ العلماء قائم کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں کبھی بات کریں گے، ابھی یہ ہمارا ٹاپک تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ لاؤں۔ اب اس کے بعد جو ہے میں ان کے بچپن کے حالات لاؤں گا، پھر وہ کمسنی میں ایڈیٹر کیسے بنے، اور الجہاد فی الاسلام کے کب لکھے، کیسے لکھے، وہ سارے باتیں جو ہیں اگلی ویڈیو میں آئیں گی انشاءاللہ۔ مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات پر تیسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے بچپن، یعنی مولانا کے بچپن کے حالات کیسے تھے۔ اس سے پہلے ہم ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بات کیے، پھر ان کے جو ہے پیدائش کہاں ہوئی، کب ہوئی، ان کے بارے میں بات کیے۔ آج انشاءاللہ بچپن کے حالات ہم جانیں گے۔ مولانا 13-14 سال تک جو ہے اورنگ آباد ہی میں رہے، یعنی پیدائش سے لے کر کے، اور 13-14 سال کے جب ہو گئے تو
اورنگ آباد ہی میں رہے، تو یہ 13-14 سال کے حالات ہم معلوم کریں گے اور بچپن سمجھے کہ اتنے ہی میں گزر جائے گا۔ تو 1903 میں جو ہے مولانا پیدا ہوئے ہیں۔ تو بچپن میں جو ہے ان کے والد جو تھے سید احمد حسن، وہ ان کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے تعلیم و تربیت پر بہت خیال کرتے تھے، اور خاص طور سے جو ہے تربیت میں اخلاق پر اور زبان پر، اخلاق کی درستگی کے بارے میں پریکٹیکل جو ہے فوکس رہتے تھے۔ اس کے بارے میں خود مولانا جو ہے ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نوکرانی کے بیٹے کو میں ایک تھپڑ مار دیا کسی وجہ سے، اور اس نے شکایت کر دی، تو اس نے فوراً بلا کر کے کہا کہ ادھر آؤ اور اس کو تم تھپڑ لگاؤ۔ تو وہیں سے مجھے سبق مل گیا کہ اپنے سے کمزوروں کو کبھی نہیں ماننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو زبان پر بہت زیادہ وہ جو ہے توجہ دیتے تھے، اور کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ والد کی توجہ ہی کی جو ہے وہ نتیجہ ہے، ثمرہ ہے کہ میں دکن میں پرورش پانے کے باوجود جو ہے میری زبان خراب نہیں ہوئی۔ اب پھر میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہا، لیکن جو بچپن میں جو ہے والد صاحب نے زبان اچھی کر دیے تھے، تو اس کا فائدہ جو ہے پوری زندگی نظر آیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں کوئی جو ہے غلط بات بول دیتا یا کوئی بازاری زبان میں سیکھ کے آ جاتا تو فوراً ٹوک دیتے اور فوراً اس کی اصلاح کرتے، اور اس کے بارے میں تو ان کے والد اتنے سنسیئر تھے، اتنے سینسیٹیو تھے کہ مدرسہ جو ہے وہ بچے کو بھیجے ہی نہیں۔ 11 سال کی عمر تک، 8ویں جماعت تک، ڈائریکٹ 8ویں جماعت میں جو ہے وہ ہائی اسکول میں ایڈمیشن کرائے، اور اس کی جو ہے 2 ہی وجہ بتاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ہو سکے، اور دوسرے جو ہے بری صحبت سے بچا جا سکے، کیونکہ اسکول میں اکثر بچے جو ہیں وہ بری صحبت کے جو ہے رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے بچے جو ہے خراب ہونے کے چانسز رہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اس کا بہت فائدہ ہوا مجھے، اور وہ جو 5-6 سال ہے اس میں اتنا سیکھ گیا جتنا جو ہے دوسرے بچے 8 سال میں نہیں سیکھا۔ اس کا پریکٹیکل ہوا جب جو وہ مدرسہ میں گئے، 8ویں میں ایڈمیشن ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں کلاس میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن نالج میں سارے مضامین مجھے آتے تھے۔ تو ان کے والد جو ہے تعلیم کیسے دیتے تھے؟ تو ان کے جو ہے سب سے بہترین کام یہ کرتے تھے کہ ان کے والد جو ہے دوستوں کی صحبت میں ان کو لے جاتے تھے ساتھ میں۔ ان کے والد کے دوست جو تھے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے اور اچھے لوگ تھے، شائستہ لوگ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں بہت جلد ہی جو ہے میں مہذب عادات، اطوار، طور طریقے میں بڑوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بہت جلدی سیکھ گیا، تو پریکٹیکل بھی ہو گیا، اور پھر بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے مجھے پیدا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم و حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے کہاں بھیج دیا؟ عزیز مصر کے گھر میں۔ اب یہاں پر جو ہے کہ جب گھر پہ تعلیم ایسا نہیں تھا کہ اسکول نہیں جا رہے تو تعلیم ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کے والد انڈیویجول ان پر جو ہے فوکس کرتے تھے، اور مختلف اساتذہ کو بلا کر کے مختلف ان کو جو ہے مضامین پڑھواتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ اچھے ٹیچر بھی تھے، کچھ برے بھی تھے، یعنی کچھ مایوس کرنے والے بھی تھے، کچھ جو ہے اوور بٹن بھی دینے والے تھے، اور کچھ بہت اچھے ٹیچر تھے اور بہت اچھی طرح پڑھائے بھی۔ اب کہتے ہیں کہ میں تھوڑا شرارت بھی کرتا تھا، لیکن شرافت جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے ظرافت میں جو ہے بدل گیا، اور میں جو ہے اس کا جو ہے شرارتی جو مزاج تھا وہ میں لطیفہ وغیرہ کے ذریعے سے پوری کرنے لگا۔ اور ان کے بھائی تھے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ گھر میں جب بھی کچھ آتا تو 50% تو میں اپنا حصہ لے لیتا، پھر بھائی میں سے بھی حصہ لینے کی کوشش کرتا، کیونکہ میں چھوٹا بھائی تھا، وہ مجھ سے 3-4 سال بڑے تھے، تو اس طرح سے جو ہے نٹ کھٹ پن معاملہ تھا۔ لیکن بہت خاموش طبیعت کے تھے، بوڑھی عورتیں تھے، ان کو جو ہے بڈھا بچہ بولتے تھے، کہ مطلب بالکل جو ہے شرارت تھی لیکن سنجیدگی بھی بہت زیادہ تھی۔ 11 سال کی عمر میں 8ویں میں جو ہے داخلہ لیے، اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ فرقانیہ، اور یہ مدرسہ کہاں ہے؟
یہ مدرسہ اورنگ آباد ہی میں تھا۔ تو 1914 میں مولوی کا امتحان پاس کیے 12 سال کی عمر میں۔ کس مدرسے سے؟ مدرسہ فرقانیہ سے۔ 1914 میں ہی جنگ عظیم شروع ہوئی ہے، آئیے ہیں جنگ عظیم ختم ہوئی ہے سمجھیں۔ تو اورنگ آباد میں جو ہے یہ مولوی کا امتحان پاس کر لیے تھے اور ابھی یہ 12 سال کے تھے۔ اب یہ اپنے تجربہ میں کہتے ہیں کہ میں جب اسکول میں داخلہ لیا اور 1 سال یہاں پر جو ہے مولوی کا امتحان پاس کیا ہے، 11 سال میں ایڈمیشن لیا، 12 سال میں پاس ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں ہم عمر لڑکوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملا۔ یعنی ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ بچپن جو ہے بوڑھوں کے ساتھ گزارے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ہم عمر کے لڑکوں کے ساتھ گزارنا پڑا، لیکن یہ ذہین تھے تو کسی طرح ان کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کر لیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مضامین جب میں مدرسے میں گیا تو لکھنے، تحریر اور تقریر میں حصہ لینا مجھے شروع کر دیا، اور پھر مدرسے میں جو ہے جب شریف لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور شریر لڑکوں سے بھی جو 2-4 کو بھی جو ہے لطیفہ وغیرہ سنا کر کے میں اپنے ہم نوا بنا لیا، تو پھر پڑھنے میں بہت مزہ آنے لگا۔ جب تحریر تقریر میں انعامات وغیرہ ملنے لگے تب تو اتنی دلچسپی پیدا ہوئی کہ چھٹی سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اگر کبھی چھٹی کا اعلان ہو جائے، جیسا ابھی کرونا کا ہو جاتا نا تو بچے ناراض ہو جاتے۔ کھیل کود میں کہتے ہیں کہ بنوٹ کا کھیل مجھے بچپن میں کھیلتا تھا۔ یہ بنوٹ جو ہے ایک جوڈو کراٹا ٹائپ کے کھیل ہے۔ یہ ان کے کہتے ہیں کہ میرے ننیال والے بہت اچھا کھیلتے تھے، میرے ماموں وغیرہ اس میں ایکسپرٹ تھے۔ اب پھر فٹ بال بھی کھیلا، کرکٹ بھی کھیلا، لیکن تفریح کے طور پر ایسے کھلاڑی کبھی نہیں بن پایا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اورنگ آباد سے جو ہے حیدرآباد منتقل ہونا پڑا ہم لوگوں کو وتھ فیملی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب کا نیچر بتایا جا چکا اس سے پہلے کہ وہ ایماندار وکالت کرنا چاہتے تھے، وہ صرف مظلوموں کا کیس لینا چاہتے تھے، اور اس طرح کے جو ہے کیسز آتے نہیں تھے۔ آپ جو ہے ظالم کو مظلوم بنائیے، مظلوم کو ظالم بنائیے تو آپ منہ مانگے فیس مانگیے، لیکن اس طرح مظلوم تو خود ہی جو ہے پیچھے رہتے تو وہ کیا دیں گے؟ لہذا جب گزارا ممکن نہیں ہوا تو سوچے کہ یہ چھوٹے شہر سے بڑا شہر جایا جائے۔ تو اورنگ آباد جو گرچہ مشہور شہر تھا لیکن یہ چھوٹا تھا، اور دکن کی جو راجدھانی تھی وہ حیدرآباد تو بڑا شہر ہے۔ تو وہاں جب ان کے والد گئے تو فیملی کو بھی لے کر کے گئے، تو وہاں پر جو ہے عالم جو یہ ہے اس میں ان کو ایڈمیشن کرا دیے، اور وہ بھی امتحان وہ پاس کر لیے، لیکن یہاں بھی ان کی پریکٹس جو ہے چل نہیں پائی اور یہاں بھی اچھا رسپانس نہیں آیا۔ تو پھر وہاں سے ان کے والد جو ہے بھوپال چلے گئے، اب فیملی وغیرہ کو حیدرآباد ہی میں چھوڑ دیے، لیکن ان بھوپال میں جو ہے ان کے بھائی رہتے تھے، ابو محمد نام تھے، تو وہ وہاں رہتے تھے، تو ان کے والد بھی وہاں چلے گئے۔ اب وہاں کیا ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے ان کے والد کو فالج کا جو ہے اٹیک آ گیا، تو وہ بیمار پڑ گئے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو لے کر کے پھر بھوپال چلے گئے، اور بھوپال میں جب رہنے لگے تو پڑھائی کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا۔ تو یہ تھے ان کے بچپن کے حالات۔ اب اس میں جو ہے ایک دو جو ہے لطیفے کی بات ہے، ایک سیریس بات وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بچپن میں ایک دو باتوں پہ بہت حیرت ہوتی تھی، اور وہ حیرت کیا ہوتی تھی کہ ابا کے ابا کو دادا کہتے ہیں اور ابا کے امی کو دادی کہتے ہیں، اور مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ابا بھی کبھی بچے رہے ہوں، اور اس پہ بھی میں سوچتا رہتا تھا کہ ابا امی کے پاس میں کہاں سے آ گیا، لیکن جواب نہیں ملتا تھا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ہیں اچھے انسان، اور ہمدردی بٹورنے کے لیے، سمپتی حاصل کرنے کے لیے تو کبھی کبھی میں رسک لے کر کے جو ہے لے لیتا تھا کہ کبھی بیمار پڑ جاؤں یا کبھی چوٹ وغیرہ لگ جائے، پھر ماں باپ جو ہے والہانہ ملتے تھے اور ہمارے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے تھے، تو وہ جو مزہ آتا تھا تو اس سے جو ہے ماں باپ کی بے اہمیت اور دوسرے لوگوں میں فرق سمجھ میں آتا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑے سے جو ہے مجھے حیرت بھی ہوتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے ابتدائی تعلیم میں ایک خرابی تھی،
اور وہ خرابی جو ہے 21 برس بعد جو ہے اس کا احساس ہوا. تو وہ خرابی وہ تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں کہ میری ابتدائی تعلیم کی یہ خرابی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے قاعدہ پڑھانے کے بعد جو ہے قرآن پڑھا دیا گیا. جیسے عام طور سے آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ قاعدہ بغدادی یا نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یسرن القرآن، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے ان کو بھی ایسے ہی پڑھا دیا گیا. اس کے وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ساری کتابیں تو سمجھ کے پڑھنی ہیں، قرآن بنا سمجھے بوجھے پڑھنا ہے. لہذا یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی اور عالم بننے کے بعد جو ہے میں عربی بھی پڑھ لیا، پھر بھی میں قرآن بنا سمجھے بوجھے پڑھتا تھا. وہ تو 21 برس میں جا کر کے جب میں تھا 21 برس کا، تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ کا کلام کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تب میں سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے یہ چیز شیئر کیا تاکہ جو ہے دوسرے لوگ جو ہے اس طریقوں کو نہ اپنائیں. کم سے کم پہلے بچے کو سب سے پہلے قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھانے کے بعد جو ہے ان کو اتنی اردو سکھا دی جائے، اردو پڑھا دی جائے، تاکہ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کریں تو پھر اردو کی مدد سے اس کے معنی بھی سمجھ سکیں. یہ نیچرل بہت اچھی بات لگ رہی تھی، تو مجھے بھی اچھی لگی، تو میں سوچا کہ آپ کو شیئر کروں کہ بچوں کی تعلیم اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح ہر کتاب سمجھ کے پڑھنا ہے لازم ہے، چاہے وہ آپ انگریزی پڑھیے، ہندی پڑھیے، مراٹھی پڑھیے، اسی طرح عربی پڑھیے، تو قرآن پڑھیے، اللہ کتاب پڑھیے. تو یہ جو ہے ان کے بچپن کے حالات تھے. اور سمجھے کہ جو ہے 1919 میں جب یہ 16 سال کے ہوئے ہیں، تب جو ہے اب یہاں پہ جو ہے بھوپال میں جانے کے بعد جو ہے ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا. چاہتے تو یہ اور ایڈمیشن لے کر کے پڑھ سکتے تھے، لیکن گھر کے حالات مصروفیات وغیرہ بہت تھے، تو جس کی وجہ سے یہ پڑھائی کہیں ایڈمیشن نہیں لے پائے، لیکن سیلف اسٹڈی جاری رکھی. اور سیلف اسٹڈی میں جو ہے ان کو بہت شوق تھا، اور تحریر اور تقریر کے جو ہے ملکہ اسکول میں تو آ ہی گیا تھا، تو جس کی وجہ سے سیلف اسٹڈی کرتے رہتے تھے. اور ایک بات یہ تھی کہ جو ہے وہ زمانہ جو تھا ہم جانتے ہیں کہ انگریزوں سے آزادی کا زمانہ تھا حاصل کرنے کا، تو اس میں جو ہے بہت تیز مہم چل رہی تھی. تو ایک طرف تو تعلیمی بیداری میں تو اس سے پہلے بات آئی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دیوبند میں 1866 میں مدرسہ قائم کیے، دارالعلوم دیوبند. پھر اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالے سمجھے دھیرے دھیرے. تو وہ 1875 میں پھر اور لوگ بھی جو ہے ندوہ وغیرہ، پھر اور بھی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے رہنما جو سیاسی آزادی کی کوشش کر رہے تھے. یہ لوگ تو تعلیمی بیداری کر رہے تھے، اور کچھ ایسے رہبر تھے جو سیاسی بیداری لانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، ان کے بھائی مولانا محمد شوکت علی ہیں، پھر اس کے بعد مولانا ظفر علی خان ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا اور جو ہے محمد علی جناح قائد اعظم جن کو بولتے ہیں، تو وہ تھے. تو یہ سب سیاسی آزادی کے لیے جو ہے انجمنیں چلا رہے تھے، رسالے نکال رہے تھے، اخبارات نکال رہے تھے. پھر شاعروں میں جو ہے خواجہ الطاف حسین حالی تھے، پھر جو ہے سید اکبر حسن اکبر الہ آبادی تھے، علامہ اقبال تھے شاعر مشرق. تو ان تمام کی جو شاعری، کتاب، مضامین، رسائل، جرائد، تو ان کو جو ہے مولانا مودودی گھر میں بڑے شوق و ذوق و شوق سے پڑھتے تھے، اور حالات کے نفس پر جو ہے نظر رکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں، جبکہ پراپر جو ہے طریقے سے نہ بچپن میں اسکول مدرسے کا جو ہے زیادہ رفاقت میسر ہوئی اور نہ بعد میں، لیکن 16 سال کی عمر میں ایک پیپر کے ایڈیٹر بن گئے. اور پھر اسی وجہ سے ان کو کمسن ایڈیٹر کہا جاتا ہے. یعنی محمد بن قاسم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ 17 سال کی عمر میں وہ سندھ پر حملہ کر کے فتح کیا تھا، اور یہ 16 سال کی عمر میں اخبار کا ایڈیٹر بن گئے، اور کمسن مصنف بھی کہا جا سکتا ہے ان کو. یہ الجہاد فی الاسلام کے مصنف ہو گئے. تو ان کے بارے اس کے بارے میں جو ہے اگلی ویڈیو میں لاؤں گا
کہ کمسن ایڈیٹر اور کمسن مصنف، تو یہ انشاءاللہ چوتھی ویڈیو ہوگی۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنی ویڈیو ہوگی، تو یہ میں نہیں بتا سکتا کتنا ڈیٹیل میں جائیں گے، تو ہو سکتا ہے 5-10 ویڈیو میں جو ہے آرام سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی لغزشوں سے جو ہے درگزر کا معاملہ کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حصہ چہارم کمسن ایڈیٹر اور کمسن مصنف کے عنوان کے تحت معلومات حاصل کریں گے۔ دنیا میں وہ واحد شاید کہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں اتنی کم عمر میں کسی باقاعدہ اخبار کے باقاعدہ ایڈیٹر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو اس کی کیا کہانی ہے اور کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہیڈنگ ہے حصہ چہارم۔ اس سے پہلے 3 ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ سمجھے، ایک تو خاندانی پس منظر ہے، دوسری ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، تیسرے جو ہے بچپن کے حالات، اور چوتھے جو ہے ان کے بچپن کے کارنامے۔ کم سنی میں ایڈیٹر بنے 16 سال کی عمر میں۔ 16 سال کی عمر میں کس پیپر کے بنے؟ تو پیپر کا نام تھا، یعنی اخبار کا، تاج، اور یہ پیپر کہاں سے نکلتا تھا؟ جبل پور سے۔ تو ابھی سمجھیے کہ بھوپال میں تھے، تو بھوپال ہی میں رہتے ہوئے ان کو آفر آیا، تو پھر وہ جو ہے جبل پور چلے گئے، اور جبل پور میں جو ہے ایک اخبار تھا ہفتہ وار، تو اس کے ایڈیٹر کے طور پر جو ہے وہ کام شروع کیے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ 1919 کی، اور ان کی پیدائش کیا ہے؟ 1903۔ تو 1919 میں سے 3 ہٹا دیجیے تو 16 سال کی عمر کی بات ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے، تو یہ پیپر کن کے طرف سے نکلتا تھا یہ بھی بات ہے۔ تو یہ ایک انجمن تھی، اس کا نام تھا اعانت نظر بندان اسلام۔ نظر بندان اسلام ایک انجمن کا نام تھا، انجمن اعانت نظر بندان اسلام۔ یعنی اس وقت جو لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اس میں بہت سارے لوگوں کو انگریزوں نے قید میں ڈال دیا تھا، جیل میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کی کفالت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے ایک انجمن قائم کی گئی تھی۔ تو وہ انجمن یہ کام کرتی تھی اور ساتھ میں ایک ہفتہ وار اپنا ڈیٹیل جو ہے رپورٹ وغیرہ بھی شائع کرتی تھی۔ تو اس کے طرف سے یہ تاج اخبار جو نکلتا تھا ہفتہ وار، تو پہلے ہفتہ وار تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی، تو پھر وہ روزنامہ کر دیا گیا، اور اتنی پاپولیرٹی بڑھ گئی کہ پھر انگریزوں نے اسے بند کر دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ اخبار کے ایڈیٹر بنے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں۔ جب جو ہے وہ اخبار بند ہو گیا، تو پھر وہ واپس آ گئے اپنے بھائی کے پاس، بھوپال ابو محمد کے پاس، سید ابو محمد۔ اب مولانا خود لکھتے ہیں کہ میں اسی جو ہے تاج جبل پور میں جب میں ایڈیٹر تھا تاج اخبار کا، تو اسی درمیان میں انگریزی میں کافی مطالعہ وغیرہ کر کے سیکھ گیا، اور اتنا سیکھ گیا کہ انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں میں آرام سے سمجھ پاتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد جو ہے سمجھے کہ 19 کی بات ہے، تو 20-21 میں جو ہے واپس آ گیا۔ 1.5 سال جو ہے آنے کے بعد بھوپال میں ذاتی مطالعہ کیا، اور خوب مطالعہ کرنے کے بعد اسی درمیان میں ایک آفر آیا ان کو، کن کی طرف سے؟ مولانا محمد علی جوہر کی طرف سے۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے دہلی سے ایک اخبار نکالنا چاہتے تھے ہمدرد کے نام سے، اور اس کے لیے ان کو ایڈیٹر کی تلاش تھی۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بڑے عقیدت مند تھے، اور ان سے شناسائی تھے، یہ بھی ان کو جانتے تھے۔ کیسے؟ مولانا مودودی کے جو بڑے بھائی تھے، تو ان کے اور محمد علی جوہر کے دوستانہ تعلقات تھے۔ تو اس لحاظ سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ایڈیٹنگ پیریڈ کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر ان کی صلاحیت کے معترف ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے آفر دیا کہ ہم ایک پیپر نکالنا چاہ رہے ہیں ہمدرد، تو تم جو ہے اس کے ایڈیٹر بن جاؤ۔ لیکن مولانا نے جو ہے انکار کر دیا، اور جو ہے دہلی جانا پسند نہیں کیا۔
لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک آفر آیا کہ اخبار مسلم نکالنے کا ارادہ ہے. 1920 کی بات ہے یہ، دلی سے. تو پھر مولانا مودودی کا شوق جاگ گیا کہ یہ تو ایک بڑی جمعیت ہے، جمعیت علماء ہند، پورے ہندوستان کے علماء کرام کی جمعیت تھی. اور یہ کب بنی تھی؟ 1919 میں. تو 1919 میں بنی تھی. تو ان کا ارادہ ہوا کہ ایک اخبار مسلم جو ہے، مسلم کے حالات پر جو ہے ایک اخبار نکالیں. تو اس کے لیے کوئی بہترین دمدار جو ہے ایڈیٹر چاہیے. تو مولانا مودودی پر ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے اپروچ کیا. تو اس ریکویسٹ کو مولانا مودودی نے قبول کر لیا. تو اب یہ اخبار کے جو ہے اصل ٹارگٹ کیا ہوتا تھا؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جو ہے اچھے انداز میں دو بات کو ٹارگٹ کرتے تھے: غلامی سے نفرت، آزادی کا شوق. پیپر میں روزانہ ایسے مضامین لاتے تھے جس سے پڑھنے والوں کے اندر غلامی سے نفرت ہو جائے اور آزادی کا شوق پیدا ہو. اب جو ہے یہ بات کھلے عام تو لکھ نہیں سکتے تھے، لہذا مضمون میں جو ہے وہ بٹوین دا لائن ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے. پھر ہوا کیا کہ 2 سال کے اندر 1922 سے لے کر کے 1924 تک یہ اخبار چلا. اس کے بعد پھر انگریزوں نے بند کر دیا. تو انگریز یعنی آزادی تو تھی نہیں، بس جتنے انگریز دے دیتے تھے اتنے ہی میں کام کرنا رہتا تھا، اور جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا تو بند کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے جمعیت علماء والے جو ہے وہ اخبار مسلم بند ہونے کے بعد الجمعیہ کے نام سے جو ہے پیپر نکالنا شروع کیے. تو اس کے ایڈیٹر پھر جو ہے ان کو بنا دیے. تو سمجھیے کہ پہلے تاج کے بنے، ہمدرد کے نہیں بنے، اور اس کے بعد اخبار مسلم کے بنے، اور پھر اب الجمعیت کے بنے. تو اس طرح سے جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ الجمعیت کے جو ہے جہاں پر جو بنے، یہ سمجھیے کہ یہیں سے معاملہ چلتا ہی آ رہا تھا. اور 1928 تک الجمعیت کے ایڈیٹر رہے. اب اس میں جو ہے ایک اور بات ہے کہ کمسن مصنف، یہ تو کمسن ایڈیٹر کی بات ہوگی، کمسن مصنف کی بات کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں 1926 کی بات ہے. اب یہ 1926 کی بات ہے تو مولانا مودودی کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال. کہ مولانا جوہر جو تھے، مولانا محمد علی جوہر، وہ دہلی کی شاہی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ تقریر کیا کرتے تھے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں شوق سے جایا کرتا تھا اور وہاں جو ہے ان کی تقریر سنا کرتا تھا. تو اسی میں جو ہے انہوں نے ایک آرزو ظاہر کی کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جو اسلام کے فلسفے جہاد پر جو ہے کتاب لکھتا، سامنے لاتا، خاص طور سے غیر مسلموں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اسے مددل انداز میں جواب دیتا کہ اسلام کا فلسفے جہاد جو ہے یہ زحمت نہیں رحمت ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ اس وقت ایک معاملہ ہو گیا تھا، اتنا معاملہ نازک تھا کہ گاندھی جی جو ہے انہوں نے بھی اپنے اخبار میں، جو ان کا اخبار تھا ہری جن، اس میں لکھے تھے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو خون خرابے کا حکم دیتا ہے. تو وہ بیک گراؤنڈ تھا، وہ ماحول ایسا بن گیا تھا. وہ کیا ماحول تھا کہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ جب انگریزوں نے غیر مسلموں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کیا تو اس میں سے کچھ شر پسند عناصر جو ہے زیادہ ہی اٹھ گئے. بقیہ تو آپ جانتے ہیں کہ نہرو فیملی وغیرہ اور یہ سب جو ہیں یہ تو ماڈریٹ ٹائپ کے تھے. لیکن ایک آدمی تھا سوامی شردھانند، اس نے جو ہے، یا پھر اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے تھے، اس نے جو ہے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا یہاں جو ہے استھان ہی نہیں ہے، مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی جو ہے فورنر ہیں. اور پھر گھر واپسی کی تحریک شروع کر دی کہ جو بھی یہاں کے غیر مسلم تھے، ہندو تھے، وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اسے واپس آنا چاہیے. تو یہ جو گھر واپسی کی تحریک یہاں بھی چلی تھی تو اس کو شدھی تحریک کہتے تھے، شدھ کرنا. تو یہ جو گھر واپسی کی تحریک، تو یہ سوامی شردھانند جو ہے یہ کام شروع کیا تھا. اب پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے اس نے گستاخ رسول کا بھی جو ہے یہ حرکت کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی
میں شان میں لکھنا شروع کر دیا۔ تو پھر جو ہے ایک نوجوان تھا، ان کا نام تھا عبد الرشید، غازی عبد الرشید، تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس پر بہت زیادہ واویلا مچا، بہت زیادہ واویلا مچا، اور پھر جو ہے اسلام کے جہاد و فلسفہ پہ جو ہے اٹیک ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا ہوا کہ میں بتایا کہ گاندھی جیسا جو ہے ماڈریٹ آدمی متاثر ہو کر کے ہریجن میں لکھتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو جو ہے قتل کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک کتاب خاص طور سے جہاد پر جو ہے لکھی جائے۔ اب یہ اتنا ٹف ٹاپک تھا کہ اچھے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ جمعیت علماء ہند موجود تھی، تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ 1926 میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت شدید آرزو ظاہر کی کہ کاش کوئی ہوتا جو اسلام کے فلسفے جہاد پر قلم اٹھاتا اور غیر مسلموں کو اطمینان بخش جواب دیتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے وہیں سے ارادہ کر لیا کہ آئی ایم ریڈی، دل ہی میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا۔ اس کے لیے انہوں نے طریقہ کیا اپنایا کہ روزانہ ایک مضمون یا پھر جمعیت میں مضمون لکھنا، ہفتہ وار، یا یہ کلیئر نہیں ہوں، مضمون لکھنا شروع کیے۔ جب 24 مضامین لکھنا شروع تک پہنچ گئے اور قبولیت عام ہونے لگی اور لوگوں نے بہت پسند کیا، تو پھر اس کو 6 مہینے میں کے اندر جو ہے کتابی شکل دی گئی، اور اتنا پسند کیا گیا کہ سید سلیمان ندوی صاحب نے دارالمصنفین سے اس کو بہترین اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو شائع کرایا۔ تو یہ جو ہے 1926 یا 27 میں جو ہے یہ کتاب منظر عام پہ آئی۔ تو 23 سال میں سمجھیے کہ وہ مصنف ہو گئے، اور 16 سال کی عمر میں وہ جو ہے ایڈیٹر بن گئے، اور 1928 تک الجمعیت کے ساتھ وابستہ رہے، اور اس کے بعد پھر اس سے استعفیٰ دے دیے، اور 4-5 سال پھر ذاتی مطالعہ کیے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا ایک رسالہ جاری کیے ترجمان القرآن۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے انشاءاللہ وہ بعد میں لائیں گے۔ اور پھر ترجمان القرآن جو ہے وہ تمہید بنی ہے جماعت اسلامی کی بنیاد کی، تو بعد میں انشاءاللہ اور بھی ہم ڈیٹیل سے لائیں گے۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو معلومات حاصل کر رہے ہیں، اس کا 5واں حصہ بعنوان دکن سے پنجاب کیسے آئے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس سے پہلے ہم لوگ خاندان کے بارے میں جانیں، پیدائش کے بارے میں جانیں، بچپن کے حالات کے بارے میں جانیں، اور پھر کم سنی میں جو ہے ایڈیٹر باقاعدہ اخبار کے بنے، پھر جو ہے 23 سال کی عمر میں ایک الجہاد فی الاسلام جیسی عظیم کتاب کے مصنف بنے، جس کا جواب جس لیول کی کتاب آج تک جو ہے پوری دنیا میں نہیں لکھی گئی ہے، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ کسی بھی زبان میں، سمجھے کہ اس لیول کی کتاب۔ اب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ الجمعیہ کے ایڈیٹر رہے اور خدمت انجام دیتے رہے 1928 تک، اور اس کے بعد جو ہے اپنا تعلق وہاں سے منقطع کر لیا، کیونکہ جمعیت العلماء ایک دوسرے طرف جو ہے جانا چاہتی تھی، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کسی اور طرف جانا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے بعد مولانا دہلی سے جو ہے حیدرآباد آ گئے، اور حیدرآباد میں 5 سال تک جو ہے جم کر کے اسٹڈی کیے، دنیا کے سمجھ جتنی اچھی کتابیں تھیں سارے کا مطالعہ کر لیے، اور اس کے بعد جو ہے 1933 سے 28 سے 33 5 سال 1933 فروری میں سمجھے کہ ترجمان القرآن ایک رسالہ جاری کیا، یہ جو ہے منتھلی رسالہ تھا، اور اس میں جو ہے اپنے افکار و نظریات کو بھی جو ہے اسپریڈ کرنا شروع کیا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے بہت ہی نازک صورتحال، بالکل کنفیوژن، مایوسی، متفرق خیالات، 4 حصوں میں تو براڈ جو ہے ڈویژن میں مسلمان تھے۔ ایک طبقہ ایسا تھا مسلمانوں کا جو خاص طور سے علماء کرام کے زیر اثر تھا، وہ متحدہ قومیت کا علمبردار تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد
جو حکومت الہیہ کا نعرہ لگائے تھے، الہلال اور بلاغ میں جو ہے اللہ کی حکومت کی بات کرتے تھے، اب وہ جو ہے اس کے متاثر ہو کر کے اس کو جوائن کر لیے، یعنی متحدہ قومیت کے وہ بھی جو ہے ایمبیسڈر بن گئے تھے۔ ان کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ یہ جمعیت العلماء ہند جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اصل چیز جو ہے وہ آزادی حاصل کرنی ہے، اور آزادی حاصل کرنے کے لیے غیر مسلموں کو جو ہے اشتراک ضروری ہے، یعنی غیر مسلم کو ساتھ لیے بغیر آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میجورٹی میں وہ لوگ ہیں، اور غیر مسلموں کو ساتھ لینے کے لیے ان سے دوستی کرنی ضروری ہے، روابط بڑھانے ضروری ہیں۔ یہاں تک بات تو آپ کو لگے گا کہ اس میں کیا پرابلم ہے، ساتھ بھی لے لی جائے فریڈم اسٹرگل میں، دوستی بھی بڑھا لی جائے، ان کو بھی متحد کر لی جائے، لیکن ایک خطرناک بات جو تھی سائلنٹ میں وہ یہ تھی کہ یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے اور ان کے درمیان دوری کا سبب بن سکے۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ وہ شرک کے علمبردار، ہم توحید کے علمبردار، اب جو ہے قومی آزادی کے ساتھ ساتھ دین کی بھی کام کرنا ہے، تو دین کام میں تو یقینی بات ہے کہ سب سے پہلے چوٹ تو انہی پہ پڑتی ہے، شرک پہ۔ تو سائلنٹ میسج یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کو ناگوار گزرے، تعلقات میں خرابی پیدا کرے، دوستی میں دراڑ ڈالے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ زہر دے کے نہیں، گڑ دے کے مارنے والی بات تھی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ نہیں، یہ جو ہے راستہ صحیح نہیں، لیکن وقت کی ضرورت تھی تو بڑے بڑے علماء کرام جو ہے، اب علماء کرام میں بھی تو چند ہی سوچنے والے رہتے ہیں، بقیہ تو پیچھے اس امام کا اللہ اکبر۔ دوسرے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ خود غلط فہمی کے شکار ہیں، باہر میں کیا حالات ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ کو سے انگریز دشمن دکھتا ہے، ایکچوئل میں آزادی کے بعد ایک اس سے بڑے دشمن، خطرناک دشمن سے آپ کا پالا پڑنے والا ہے۔ اب وہ خود غیر مسلموں میں سے ہے، جو انگریزوں سے زیادہ جو ہے شدید دشمنی رکھتا ہے ہم لوگوں سے، اور ان لوگوں کا پورا منصوبہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے من جملہ کوششوں سے دیش آزاد ہوگا تو ہم لوگ اپنے اس دیش کو اپنے مذہب کے اصولوں پر جو ہے ڈھال دیں گے اور اپنی مذہبی حکومت قائم کریں گے، اور اس کا نام بھی رکھ دیے تھے رام راج حکومت کریں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ طبقہ جو تھا یہ کہتا تھا کہ آزادی میں قربانی دینے سے پہلے ہی جو ہے تحفظ ہو، کہ پہلے ہی طے ہو جائے کہ آزادی ہونے کے بعد یہاں پر کون سی حکومت آئے گی، اور مسلمان جو قربانی آپ کے ساتھ دیں گے تو ان کو حصہ کیا ملے گا۔ تو یہ جو ہے مسلم لیگ جو ہے 1905 میں قائم ہوئی تھی ڈھاکہ میں، تو اس کے کچھ علمبردار جو تھے وہ اس طرح تھے کہ نہیں، پہلے جو ہے ہمیں حقوق کی ضمانت دی جائے، تحفظ کا وعدہ کیا جائے، اس کے بعد ہم ساتھ دیں گے، ورنہ جو ہے ایک دشمن سے نپٹے دوسرا دشمن سامنے آ کے کھڑا ہو۔ تیسرا جو تھا سیکولر ٹائپ کے لوگ، ان کو جو ہے مذہب سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ بس جو ہے عزت، شہرت، نام، عیش، یہ سب کی فکر تھی، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا ہے، قوم کی خدمت کا، یہ سب کچھ نہیں۔ تو اس طرح کے ایک لوگ تھے، سیکولر ٹائپ کے لوگ تھے۔ اور چوتھے لوگ تھے مفاد پرست۔ مفاد پرست کون لوگ؟ جن کے انگریزوں کے دربار میں نوکریاں تھیں، رسائی تھی، اب وہ آفیسر تھے، وہ فوج میں تھے، وہ ادھر تھے، وہ ادھر تھے، تو اب وہ تو یہی نہیں چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے جائیں۔ تو ایک یہ ہے کہ جس کو دین دنیا سے کوئی لینا ہی دینا نہیں، اپنا عیش یہ وہ، دوسرے مفاد پرست کہ انگریز کے رہنے ہی میں ہمارا بھلا ہے، اس کے جانے میں ہمارا نقصان ہے، تیسرا کہ انگریز کے جانے سے پہلے تحفظ ہو جاتا ہم قربانی دیں گے، ورنہ جو ہے ابھی سے ہم راستہ الگ کر کے الگ ڈیمانڈ کریں گے۔ اور یہ ایک متحدہ قومیت، یہ چار جو ہے مسلمان جو ہے مین برانچ میں بٹے ہوئے تھے۔ مولانا مودودی پورا جو ہے باریکی سے جو ہے اس کی اسٹڈی کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ جو بھی ہے سب اپنے لیے یا قوم کے لیے زیادہ بات کرتے ہیں، اسلام کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔
اسلام کے ریوائیو کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، دور خلافت راشدہ کے ریوائیو کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب مسلمانوں کی قسمت تو جو ہے وہ دنیا کے والوں کے طرز عمل پہ تو نہیں ہوتی ہے، تو لہذا انہوں نے جو ہے ترجمان القرآن جاری کی ہے، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم جو آج مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، محقور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیے۔ اگر ہم لوگ سچے پکے مسلمان بن جائیں، صحابہ کرام کے طرح دین کے لیے قربانی دینے والے جو ہے کردار پیدا کر لیں، تو پھر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہی عروج دے دے گا جو صحابہ کرام کو دیا تھا۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے بیک لوٹنا پڑے گا، یہ جو ہے جوڑ توڑ سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ تو پھر یہ فکر کو جو ہے وہ انہوں نے بہت اسٹرانگ انداز میں جو ہے وہ ترجمان القرآن کے ذریعے ہر مہینے پیش کرنا شروع کیا۔ اور پھر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جو شاعری کے ذریعے سے ایک نیا انقلابی دور کا آغاز کر چکے تھے۔ وہ کہتے تھے لاکھ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت، آسماں ہوگا سحر کے نور سا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا جائے گا۔ تو اب اس طرح کے شاعری کے ذریعے سے انقلابی فکر جو ہے وہ پٹ کر دیے تھے علامہ اقبال، اسی کو سمیٹ کر کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دکن میں بیٹھ کر کے جو ہے نثر کے انداز میں، مضمون کے انداز میں اس کو تفصیل سے جو ہے وہ ایکسپلین کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب یقینی بات ہے ادھر سے شاعری مارے، ادھر سے ایکسپلین، ادھر سے شاعری کی طاقت، جذبات کو ابھار دینا، اب پھر اس کو جو ہے تحریری صلاحیت مولانا مودودی کو اس کو تسلی پر جواب دے دینا، تو یہ چیز جو ہے میچ کر گیا۔ 5 سال کے بعد کیا ہوا کہ 37 میں، 33 سے 4 سال کے بعد علامہ اقبال اس زمانے میں لاہور میں تھے، پنجاب میں، اور یہ دکن میں تھے، حیدرآباد میں۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کو مولانا مودودی بہت اچھے سے پڑھتے تھے، اور علامہ اقبال بھی ان کی جو ہے پڑھتے تھے، جبکہ ان سے جو ہے تقریباً 25 سال بڑے تھے، مضمون پڑھتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ لہذا علامہ اقبال نے جو 1937 میں جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی اور مشورہ دیا کہ آپ جو ہے دکن کے جو ہے دینی فکری لحاظ سے بنجر زمین سے آئیے پنجاب، یہاں زرخیز آبادی ہے، یہاں آپ کی دعوت کو رسپانس ملے گا۔ اسی زمانے میں ابھی مشورہ ہی دیے تھے کہ علامہ اقبال کے پاس ایک چانس بھی آ گیا، موقع بھی آ گیا، تو لہذا انہوں نے مشورہ کر کے خط بھی لکھ دیا کہ مطلب ٹو دا پوائنٹ۔ ایک تو یہ تھا کہ مشورہ آپ یہاں سے یہاں آ جائیے، ایک یہ ہے، ایک جو ہے اس کا پریکٹیکل جو وے بھی دکھا۔ وہ کیا دکھا کہ چودھری نیاز علی صاحب ایک آدمی تھے، وہ عقیدت مند تھے، سمجھے علامہ اقبال سے متاثر تھے، وہ آئے، انہوں نے اپنا جو ہے کافی پیسے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، تو ان کو خیال آیا کہ ان کے پاس 60 ایکڑ زمین ہے، ایک الگ سا ٹکڑا ہے، اور بقیہ اس کے پاس بہت زمین تھی۔ ان کا فیصلہ ہوا کہ میں دینی خدمت کے لیے یہ زمین کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات یہ شیئر کی علامہ اقبال سے کہ 60 ایکڑ زمین ہے، اب میں اسے دینی کام کے لیے، اچھے کام کے لیے، کوئی بھی بندہ ہے جو اچھا ایمانداری سے کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو دینا چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ کرے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ میری نگاہ میں اس کام کے لیے سب سے موزوں انسان، سب سے ایماندار انسان جو ہے وہ دکن میں بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ بولیں تو اس کے ساتھ کام کیا جائے، ہمیں بلاتے ہیں۔ تو پوری بات جو تفصیل بتائے، ان کے مضامین وغیرہ، ترجمان القرآن وغیرہ دکھائے، تو چودھری نیاز علی صاحب جو ہے راضی ہو گئے۔ تو دونوں نے پھر مل کر کے خط لکھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے زمین وغیرہ ہے، یہ سب ہے، تو پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، اور پھر پنجاب دکن سے پنجاب آ گئے۔ کب؟ مارچ 1938 کو دکن سے پنجاب منتقل۔ اب یہ نیاز علی صاحب جو 60 ایکڑ زمین دیے تھے پنجاب میں، وہ کہاں پر تھا؟
تو پنجاب تو جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں بٹوارا ہو گیا، تو پنجاب جو انڈیا والا پنجاب تھا وہ پنجاب گرداسپور ضلع تھا، اور پٹھان کوٹ مشہور شہر، اور اس کا ایک گاؤں تھا جمال پور کے قریب، ان کی 60 ایکڑ کی زمین تھوڑی جنگل جھاڑ والی تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے۔ اس وقت جو ہے خود علامہ اقبال لاہور میں ہے، لیکن زمین کا جو ہے آفر آیا کہاں؟ پنجاب کے گرداسپور ضلع کے پٹھان کوٹ شہر کے گاؤں جمال پور میں۔ اب یہ سب مشہور ہو گیا ہے، کچھ سال پہلے جو یہاں پر اٹیک ہوا تھا پٹھان کوٹ بہت نیوز میں سنے ہوں گے، تو یہ ابھی جو ہے انڈیا کے پنجاب میں ہے۔ تو یہاں پر یہ تھا، علامہ اقبال نے جب خط و کتابت کیے تو انہوں نے ان کا مشورہ یہ تھا کہ یہاں پر کیا کریں گے، جمال پور میں 60 ایکڑ جو زمین ہے وہاں پر ایک دارالاسلام نام کا مرکز قائم کریں گے، اور وہاں سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے ذریعے سے، صلاحیت کے ذریعے سے اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کا اپنا ارادہ یہ تھا کہ ہم 6 مہینہ جو ہے یہاں رہیں گے، دارالاسلام جو بنے گا جمال پور پٹھان کوٹ میں، اور 6 مہینہ میں لاہور میں رہا کروں گا۔ اتنی شدید خواہش تھی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1938 میں پریکٹیکل آگے دکن سے پنجاب، اور وہاں پر دارالاسلام مرکز قائم کیے۔ تو کیسے قائم کیے؟ وہاں پر ایک مسجد بنائی اور ایک تربیت گاہ بنائی، یعنی مدرسہ ٹائپ کا، اور پھر 16 مکانات بنائے، اور 16 مکانات میں کمرے کتنے تھے؟ 40 کمرے تھے۔ تو ایک بڑا سا کیمپس تیار ہو گیا، تو اس کو جو ہے دارالاسلام کا نام دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے 19 اکتوبر سے مرکز کا کام باقاعدہ آغاز ہوا، یہ سمجھے 1938 سے۔ لیکن اکتوبر سے یہ ہوا، لیکن اس میں ایک پرابلم آ گیا۔ اب وہ پرابلم کیا آیا کہ اپریل 21 تاریخ کو 1938 میں علامہ اقبال دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو ڈیلے بھی نظر آئے گا۔ مارچ کے بعد جو ہے اتنا مہینہ چلا گیا، تو کچھ تو مکانات وغیرہ بننے میں، اور علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دکن سے پنجاب آئے، لیکن جو ایک سرپرست کی حیثیت سے علامہ اقبال جو نگرانی کرنے والے تھے اس سے محرومی ہو گئی، لیکن اللہ کے بھروسے وہ آئے تھے تو کام جاری رکھے۔ اب اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی قائم کیے 1941 میں، تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ یہاں سمجھے کہ 38 میں آ گئے ہیں، تو 3 سال کے میں جو ہے یہاں پر جو محنت سے کام ہوئی، اور علامہ اقبال کا جو ویژن تھا کہ یہ زرخیز زمین ہے، یہاں بیج بوئیے تو انشاءاللہ جو برف و بار لائے گا، تو یہاں بہت تیزی سے ان کی فکر پھیلی، دعوت پھیلی، اور پھر ان کو ہمت حوصلہ ہوا کہ اب ایک جو ہے مضبوط جماعت قائم کی جائے جو مسلمانوں کے بجائے یا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ٹاپ پرائیورٹی پر اعلی کلمت اللہ کے لیے کام کرے۔ تو وہ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لائیں گے۔ امید ہے کہ ضرور سماعت فرمائیں گے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حصہ ششم، جماعت اسلامی کا قیام کیسے عمل میں آیا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بہت ہی مختصر سی جو ہے ویڈیو ہوگی، اور کام بہت بڑا ہوگا۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دکن کے حیدرآباد سے شفٹ کر کے پنجاب کے ضلع گرداسپور کے شہر پٹھان کوٹ منتقل ہو گئے۔ اب وہاں پر جو ہے جمال پور میں ایک جو ہے مرکز قائم کیے جس کا نام دارالاسلام رکھے۔ وہاں پر جو ہے مولانا جم کر کے کام کرنے لگے، لیکن جو بہت بڑی امید تھی کوآپریشن کی علامہ اقبال سے، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی ابھی کام کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، انتقال ہو گیا۔ پھر بھی اللہ کے بھروسے پہ کام کا آغاز کیے، اور اس فکر کو جو پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان 4 طرح سے سوچ رہے تھے، لیکن مولانا مودودی کی فکر جو ہے علامہ اقبال سے یا پھر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی جو شروعات کی فکر سے، اس کو لے کر کے آگے چلنے کی کوشش تھی۔
تو جب اچھا رسپانس آنے لگا، یعنی ترجمان القرآن رسالہ کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ گئی، تو پھر انہوں نے جو ہے فروری کے جو ہے مہینے میں جو رسالہ نکالے 1941 میں، یعنی 38 میں آئے تھے، 38 سے کام شروع کیے تھے، تو 38 39 40 41 کے شروعات میں، اور 38 کے آخر سے جو اکتوبر سے اسٹارٹ کیے تھے، تو فروری 1941 کے ترجمان القرآن میں انہوں نے اس چیز کو جو ہے آؤٹ کیے کہ جو فکر مولانا مودودی کی ہے کہ اعلی کلمۃ اللہ کی جائے، اسلامی نظام کو جو ہے لوگوں سے کے سامنے پریکٹیکل شکل میں عملی طور پر جو ہے سامنے لانے کی کوشش کی جائے، تو اس کے لیے ایک مضبوط سیرت و کردار والی جماعت کی ضرورت ہے۔ تو کون لوگ ہیں ایسے جو اسلام کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر اس کا نفاذ کیے ہوں، اور پھر اس کے لیے آگے کے لیے جو ہے دل میں خواہش اور ارادہ رکھتے ہوں، تو وہ درخواست دیں تاکہ جو ہے کچھ اندازہ لگ سکے کہ آگے کام کیسے کیا جا سکے۔ تو یہ جو درخواست کی جو ہے ڈیمانڈ جو کی گئی وہ فروری کے 1941 کے ترجمان القرآن، تو درخواستیں وغیرہ آئیں۔ اس کے بعد جو ہے 25 اگست 1941 کو، یعنی سمجھے کہ 6 مہینہ کے بعد، مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست، 6 مہینہ کے بعد جو ہے 25 اگست 1941 کو لاہور کے ایک مکان میں جلسہ منعقد کیا، اور اس میں 75 حضرات شرکت کی، اور بڑے بڑے لوگ تھے، منظور نعمانی صاحب وغیرہ، یعنی بڑے بڑے لوگ جو ہے شروعات میں جوائن کیے۔ تو 75 لوگ جو ہے یہ اس میں حاضر ہوئے، لاہور میں وہ اجلاس ہوا ایک مکان میں، اور پروگرام 8 بجے شروع ہوا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ پڑھ کر کے جو ہے تقریر شروع کیے، اور جماعت کے جو ہے کچھ خط و خال بتائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بات طے پائے کہ جو جماعت بنے گی تو اس کا نام ہوگا جماعت اسلامی، سادی سی جماعت، اسلامی جماعت، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ممبر بنے، تو ممبر بننے کے لیے تھا کہ کلمہ نئے سرے سے پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں شامل ہوں۔ تو مولانا مودودی کلمہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ جملہ بولے، یہ ہسٹوریکل جملہ، لوگوں گواہ رہو کہ آج میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا ہوں اور جماعت اسلامی میں شرکت کرتا ہوں، اور ایک شرط یہ تھی کہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی انڈیا آزاد نہیں ہوا تھا، اب پوری دنیا جنگ دوم عظیم جو ہے، جنگ عظیم دوم میں جو ہے انوالو تھی، کیونکہ 1939 سے دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی۔ تو ایک شرط لگائے، کیونکہ انگریزوں کی جو غلامی میں جو ہے نوکری کرنا یہ اچھی بات نہیں تھی، لہذا ایک چیز سے منع کر دیے، اور جو لوگ صوم و صلات کے پابند ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے جماعت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو جب سب لوگ جو ہے 75 لوگ اس کے ممبر بن گئے، تو پھر یہ ہوا کہ اس کا امیر کس کو بنایا جائے، تو امیر جو بنائے گئے وہ مولانا کو ہی لوگوں نے چنا، تو مولانا جو ہے پہلے امیر بن گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے مولانا کی جو ہے جماعت تیار ہو گئی۔ اب مولانا نے جو قربانی دی ہے کہ اپنی ساری کتابوں کی آمدنی سوائے 2 کتاب کے جماعت کے حوالے کر دی، اب کتابیں بہت لکھ چکے تھے ابھی تک، اب بہت پیسہ آتا تھا۔ تو الجہاد فی الاسلام اور رسالہ دینیات اردو اور انگریزی، یہ کہ بولے کہ اس کی آمدنی میں اپنے لیے رکھوں گا تاکہ میں اپنا گھر چلاؤں، اب کیا میری ساری کتاب جو فروخت ہوگی اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ سب جماعت کو جائے گا۔ اور جو پھر مولانا مودودی نے پورا بر صغیر پاک و ہند اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا، تو کئی زون میں اس کو تقسیم کیے، نائبین کو اپائنٹ کیے اور کام شروع کیے۔ لیکن دنیا میں اس وقت اتھل پتھل بہت زیادہ تھی، اور 1947 میں جو ہے پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا تو پنجاب بھی تقسیم ہو گیا،
اب پنجاب کا جو ہے گرداسپور کا جو علاقہ ہے وہ انڈیا میں آیا، اور بقیہ جو ہے مسلمانوں کے ملک کی حیثیت سے جو ملک آزاد ہوا یا تو بنگلہ دیش ہوا یا پاکستان، مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان۔ اب سارا کریم طبقہ چلا گیا مغربی پاکستان، تو مولانا مودودی کو پھر جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے پھر جو ہے لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنے مرتبہ شفٹ ہونے پڑے، تو مرکز سے یہاں سے جو ہے لاہور شفٹ ہوئے۔ اب لاہور میں پھر پاکستان جا کر کے ان کے کیا کارنامے رہے تو وہ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا۔ بہت سارے ساتھی جو ہے کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ اس پہ کوئی کتاب ہو تو بتا دیجئے، تو یہ دیکھیے سید نقی علی صاحب کی کتاب ہے سید مودودی کا عہد۔ اب میں جو کتاب سے بتا رہا ہوں تو وہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا، تو اس لحاظ سے جو ہے میں چاہا کہ ٹیچنگ اسٹائل میں سلو چلے، بقیہ تو جو لوگ پڑھے لکھے رہتے ہیں وہ تو سب کچھ سے واقف ہی رہتے ہیں۔ میں تو ان لوگوں کے لیے جو ہے ویڈیو بناتا ہوں جو بالکل ہی بنیادی معلومات رکھتے ہیں، تھوڑا سا اور جاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا جو ہے کر کے دیتا ہوں تاکہ وہ ہضم کر سکیں، یاد رکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد جب پورا معاملہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک جو ہے سمری کے طور پر لے آؤں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں تک جو ہے مولانا مودودی کی انڈیویجول لائف جو ہے ختم ہوتی ہے، اب کلیکٹیو لائف شروع ہوگی، تو وہ انشاءاللہ میں جو ہے لاؤں گا۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن بعد بھی لاؤں، کیونکہ میں ابھی قزاقستان کے جو ہے نیوز پہ زیادہ فوکس کیے ہوا ہوں، تو مجھے ٹائم کم ملتا ہے، بہت مشکل سے میں ٹائم نکال پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیریز کو مکمل کر دے۔ اس کے بعد کیا آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں لکھیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی بناؤں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آگے معلومات حاصل کریں گے۔ یہ حصہ ہفتم ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کا قیام 1941 میں 25 اگست کو قائم کر چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے تقسیم ہند کا معاملہ آ گیا، اور 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا، جہاں پر جو ہے پنجاب کے ضلع گرداسپور کے پٹھان کوٹ کے جمال پور میں جہاں پر مرکز اسلام قائم کیے تھے وہ ہندوستان کے حصے میں آیا، لیکن مولانا کا فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے پاکستان میں جائیں گے، تو مولانا پاکستان میں چلے گئے، اور جماعت اسلامی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ہندوستان اور پاکستان۔ پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب گئے ہیں تو قرارداد مقاصد کے لیے مطالبہ شروع کیے، تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مولانا کے پیچھے پڑ گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈنگ فادر ہیں پاکستان کے، تو ان کی موت ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی 1948 میں، یعنی آزادی کے 1 سال کے بعد ہی، اور سمجھے کہ سپٹمبر میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، اور 1 ہی مہینے کے بعد جو ہے مولانا مودودی کو قید کر دیا گیا۔ کس جرم میں؟ الزام لگایا یہ گیا کہ یہ جہاد کشمیر کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ معاملہ دوسرا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے لیکن یہ قید جو تھا وہ قید بامشقت نہیں تھا، اس میں پڑھنے لکھنے کی آزادی تھی، تو 20 مہینے مولانا مودودی کو جیل میں رہنے پڑے۔ اور جیل سے رہائی کے بعد جو ہے 1950 میں باہر آئے، تو جیل کے اندر ہی 20 مہینے میں کئی کتابیں لکھے، مسئلے زمین کا مسئلہ، اور پھر جو ہے تفہیم القرآن کا مقدمہ بھی وہیں تیار کی۔ اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا میٹر جو آیا وہ یہ کہ 1952 یا 53 میں، ایک کتاب میں پڑھا ہوں 52 ہے، ایک میں پڑھا ہوں 53، کہ پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ پھانسی کا فیصلہ کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا وہ یہ کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جو قادیانی لوگ کہتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک کتاب لکھے مولانا مودودی، مسئلے قادیانیت، تو اس میں جو ہے قادیانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے ہیں، تو اس کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، جبکہ قادیانی لوگ خود جو ہے اپنے علاوہ دوسروں کو جو غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ محمد علی جناح کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے جو وزیر خارجہ تھے چودھری ظفر اللہ خان،
وہ جو ہے محمد علی جناح کے جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھے، لیکن اس الزام کے تحت کہ انہوں نے جو ہے آپس میں فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے کتاب لکھ کر کے، لہذا ان کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ان کی بہادری سامنے آتی ہے۔ ہسٹری میں آج تک ایسا شاید ہی ریپیٹ ہوا ہو کہ انہوں نے ہسٹوریکل جملہ بولے۔ لوگوں نے کہا کہ جا کے معافی مانگ لیجئے، آپ اپنی بات واپس لے لیجئے۔ انہوں نے کہا ان حقیروں سے میں معافی نہیں مانگتا۔ اب بولے کہ زمین و آسمان کے فیصلے، یہ موت و حیات کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر میری موت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہیں لکھی ہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ لہذا جو ہے رات ہی میں پوری دنیا سے کال آنے لگے، جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر تھے اخوان المسلمین کے، شام میں مظاہرے ہونے لگے، سعودی سے جو ہے مطالبے آنے لگے کہ آپ کو نہیں چاہیے تھا، ہمیں یہ پرسنالٹی دے دیجئے۔ لہذا مجبور ہو کر کے حکومت پاکستان نے ان کو جو ہے پھانسی کی سزا کو بدل کر کے عمر قید میں تبدیل کر دیا، 14 سال۔ اب پھر جو ہے 14 سال سے بدل کر کے 2 سال 11 مہینے کے بعد ان کو وہاں سے رہائی مل گئی۔ اس کے بعد ایک اور ان کے جو ہے بہادری کا نمونہ سامنے آتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے قائم نہیں ہو پائے، کیونکہ جانتے ہیں کہ 1 سال کے بعد ہی محمد علی جناح جو بہت بڑی پرسنالٹی تھے، جو آگے لے جا سکتے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے نواب لیاقت علی، وہ ان کو جو ہے راولپنڈی میں تقریر کرتے ہوئے 1951 میں جو ان کو جو ہے شوٹ کر دیے، تو خلا ہو گیا اور کوئی دستور ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ 58 تک جو ہے سمجھے 7 وزیر اعظم بنے، 4 جنرل گورنر بنے۔ اتنے جلدی جو وزیر اعظم چینج ہوتے تھے کہ نہرو نے کہا کہ ہم تو اتنے جلدی دھوتی نہیں چینج کرتے جتنا وہاں پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اور اس کے بعد 58 کے بعد تو جو ہے 59 میں الیکشن ہونا تھا، لیکن جو ہے جنرل ایوب خان جو ہے وہ مارشل لاء لگا دیا، اور وہ 11 سال تک وہ بیٹھا رہا، اور 59 میں جا کر کے معاملہ یہ ہوا۔ تو لہذا جو ہے بہت اتھل پتھل تھا۔ اب اسلامی نظام ہے، اب اس کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے حالات ہی سازگار نہیں تھے۔ لیکن ایک بہادری یہاں پہ ان کی سمجھ میں آتی ہے ایک اور، 1963 میں جنرل ایوب خان جو ہے ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، کام ہی نہیں کرنے دیتا تھا صحیح سے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ان کو سالانہ جلسہ کرنا تھا، تو جو ہے لاہور میں جو ہے جہاں پہ کرنا تھا وہاں پر میں جہاں پہ جتنے افراد کی ضرورت تھی کہ آ سکتے ہیں اچھے سے تقریر سن سکتے ہیں، وہاں پہ اجازت نہیں دی، دوسری جگہ دیا اجازت جہاں پر جب بہت جو ہے کنجسٹڈ معاملہ تھا، اور پھر لاؤڈ اسپیکر سے تقریر کی اجازت نہیں دیا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تھوڑے ڈسٹینس پہ آدمی کھڑا کیے، ایک جملہ بولتے اور پھر پورا جملہ ٹرانسفر ہوتا پرانے زمانے کے طور پر۔ اس میں بھی کچھ گنڈے کو لوگوں نے بھیج دیا، اب وہ جو ہے ہوڈنگ وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی میں معاملہ اتنا جو ہے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا کہ کسی نے گولی بھی چلا دی، گولی چلا دی تو ایک دم افراتفری ہو گئی، منبو میں آگ لگا دیا۔ اب جو ہے جیسے گولی چلی تو ایک گولی جو مولانا کے سر کے اوپر سے بھی گئی، تو لوگوں نے کہا کہ مولانا بیٹھ جائیے ورنہ جو ہے گولی لگ جائے گی۔ تو وہاں پر بہت ہسٹوریکل جملہ بولے اگر آج میں بیٹھ جاؤں گا تو اس ملک میں کے لیے کون کھڑا ہوگا، تو میں نہیں بیٹھوں گا چاہے گولی چلے یا کچھ۔ لہٰذا اتنے ہمتور تھے کہ وہ کھڑے رہے تو کھڑے رہے، گولی کی پرواہ نہیں۔ پھر 1964 میں جو ہے وہ مارشل لاء تھا ہی، تو وہ پابندی لگا دی گئی جماعت اسلامی پر، ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے اور ساتھیوں کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ معاملہ تو مارشل لاء ہی کا چلتا رہا، پھر جو ہے 71 کا معاملہ آ گیا یہ سب۔ تو 1967 میں جو ہے مرکز بنانے کے جو ہے فکر ہوئی، جیسے انڈیا مرکز بنائے تھے پٹھان کوٹ میں، تو اس کے لیے زمین خریدی گئی، اور زمین خرید کر کے وہاں پر جو دار اسلام بننا تھا اس کا نام منصورہ رکھا۔ تو 1967 میں جو ہے زمین خریدے، اور 73 سے جو ہے کام شروع ہوا، 74 کے سالانہ جلسہ کے بعد جوش و خروش سے کام کا آغاز ہوا، اور 75 میں بن کر کے مرکز نے کام کا آغاز شروع کر دیا۔ تو انڈیا میں جو مرکز تھا اس کا نام تھا مرکز الاسلام، اور یہاں کا جو نام ہے وہ کیا ہے، منصورہ۔ تو 75 میں ریڈی ہو گیا۔ اب جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کارنامہ کا جو اعتراف ہوا ہے ان کے آخری سال میں، جو پوری دنیا نے کیا ہے وہ کیا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ مل کر۔
شاہ فیصل جو ہے وہاں سعودی میں جو بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کے طرف سے ایک ایوارڈ جو ہے عالم اسلام کے لیے رکھا گیا تھا کہ جس پرسنالٹی نے یا جس عالم دین نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے، سب سے بڑی خدمت کی ہے، تو ان کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا نام جو آیا وہ کن کا آیا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے۔ تو سونے کا ایک تمغہ دیا گیا، 6 لاکھ کی رقم دی گئی، لیکن 6 لاکھ کی رقم جو ہے انہوں نے جو ہے ادارہ معارف ادارہ نام تھا کتابوں کا، تو اس کو جو انہوں نے گفٹ کر دیا، ورنہ جو ہے اسی وقت اس پیسے سے اچھی لائف انجوائے کر سکتے تھے۔ 70 کے بعد جو ہے مولانا بیمار رہنے لگے تھے، تو علاج کی غرض سے اپنے بیٹے کے پاس جو ہے گئے ہوئے تھے بفیلو، جو نیو یارک امریکہ میں ہے، وہاں جو ہے 1979 میں جو ہے ان کا وفات ہو گئی۔ تو یہ جو ہے ان کی پوری بایوگرافی تھی۔ ان کی پوری کتاب اگر دیکھی جائے تو ایک آدمی نے ان پر کتاب لکھی ہے، تو وہ 140 کتابیں بتاتے ہیں، اور تقریباً 1000 جو ہے تقاریر ہیں، اور ان کے جو ہے پھر جسم کو جو ہے وہاں سے جو ہے لایا گیا امریکہ سے، تو یورپ میں بھی اتارا گیا، پھر تو جہاں جہاں اتارا جاتا تھا وہاں لوگ جو ہے نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ پھر جو ہے لاہور میں جو ہے امام کعبہ نے جو ہے یہ کی، اور پہلے تو یہ تھا کہ ان کو دفنایا کہاں جائے، تو وہ منصورہ میں جو جماع اسلامی کا مرکز ہے وہاں، لیکن ان کی وائف جن کا نام محمودہ بیگم تھا، ان کی والدہ کا نام رقیہ تھا، ان کی وائف کا نام محمودہ بیگم، ان لوگوں کا اصرار تھا کہ یہ نہیں، والدہ تو انتقال کر چکی تھی، وائف کا یار قریبی رشتہ داروں کا جو ہے یہ مطالبہ تھا کہ نہیں، جس کوٹری میں رہتے تھے اور عصر کے بعد جہاں پہ بیٹھ کر کے لوگوں سے ملاقات گفت و شنید کرتے تھے، وہیں پہ قبر بنائی گئی، تو پھر وہاں پہ قبر بنایا گیا، اور وہیں پہ فیصلہ ہو گیا یہیں پہ دفنایا جائے گا۔ تو لاہور میں جو ہے جو نماز جنازہ ہوئی ہے تو تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو امام کعبہ جو ہے آئے ہیں وہ پڑھائے، اور گھر کے پاس پھر نماز جنازہ ہوئی ہے تو وہاں پر جو ہے علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پڑھائی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ پوری بایوگرافی جو ہے میں آپ کے سامنے لا دیا۔ اب ان کی جو اصل جو جماعت کی خصوصیات تھی وہ بیچ میں رہ گئی۔ خصوصیات جب 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم لوگ جو ہے نسلی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں، ہم لوگ سے مراد ٹوٹل مسلمان آج کے دور میں، یہی اصل ہمارے جو ہے انحطاط زوال کی جو ہے ذلت و پستی کی اصل وجہ ہے، لہذا ہم لوگوں کو نسلی مسلمان کے ساتھ ساتھ اصلی مسلمان بھی بننے چاہیے۔ اصلی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہو فالو اسلام، کمپلیٹ اسلام۔ نمبر 2، مسلم غیر مسلم دونوں کو یہ خطاب کرتے تھے اپنی دعوت کا کہ اسلام ہر ایک کے لیے ہے، اور آپ اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے آؤ، کل ولد یولد علی الفطرۃ۔ نمبر 3، بغیر اتمام حجت کے غیر مسلم کو جو ہے کافر نہیں قرار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے ان کے سامنے دعوت ہی پیش نہیں ہوئی تو پھر وہ انکار کیا یا اقرار کیا کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایسے جو ہے انڈرسٹوڈ مان کے یہ نہیں سمجھے کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، باغی ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ دشمنوں والا ٹریٹ کرو، نہیں، پہلے ان کو دعوت سمجھاؤ اچھے سے، ان کے لیول پہ جا کر کے، پھر انکار کرے، پھر اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر ایسا کیا جائے۔ اور پھر تیسری یہ کہ ان کا نصب العین جو جماعت کا تھا وہ اعلی کلمۃ اللہ، اس سے نیچے جو ہے کچھ نہیں تھا، کہ ہمارے جد و جہد کا مقصد جو ہے اللہ کا کلمے کی سربلندی ہر لیول پہ، ہر جگہ پہ۔ تو ہوا کیا کہ یہ پورے جو ہے آزادی ہند تک 1947 تک تو اسی پر کام ہوتا رہا ترجمان القرآن کے ذریعے سے، اور اسی کاز کے لیے تربیت ہوتی رہی ہے افراد کی۔ لیکن جب تقسیم ہند کے بعد جو ہے پاکستان کے حالات اتنے ابتر ہوتے چلے گئے، ماشاء اللہ یہ وہ فلاں جگہ، تو اس میں جو ہے ساتھیوں کے مشورے وغیرہ سے جو ہے نا وہ قومی سیاست کی طرف چلے گئے، الیکشن میں چلے گئے، اور پھر سوچے کہ جو بھی جیسے بھی افراد ہیں اسی پر اسلام کو نافذ کر دیا جائے، انہی کے ذریعے کر دی جائے، جبکہ خود ان کی دعوت تھی کہ نسلی مسلمان سے جو ہے حقیقی اسلام نہیں آئے گا، اصلی مسلمان سے حقیقی اسلام آئے گا، اور ابھی اصلی مسلمانوں کی تربیت ہوئی نہیں تھی، تو یہ کام جو ہے پھر رہ گیا۔ اور وہ پھر جو ہے جیسے مسلم لیگ
آزادی سے پہلے کام کر رہی تھی وہی کام جو ہے جماعت اسلامی منظم انداز میں کرنے لگی، ایمانداری سے کرنے لگی، سوشل ورک وغیرہ میں زیادہ دھیان دینے لگی، برانچز پہ برانچز بنانے لگے، لیکن یہ کور کام جو تھا یہ رہ گیا۔ یقینی بات ہے کہ ایک آدمی کی جو ہے اپنے محدود صلاحیت رہتی ہے تو وہ کہاں لگائے گا؟ تو اس کام کو جو خلا ہو گیا تھا تو اس کام کو پھر آگے بڑھایا کس نے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے۔ اب یہ فکر جو ہے مولانا مودودی کن سے لیے تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کن سے لیے تھے؟ علامہ اقبال سے۔ تب آپ بتائیے کہ جو ہے اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو ہے بایوگرافی جاننی ہے یا پھر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی یا علامہ اقبال کی یا شاہ ولی اللہ کی؟ تو جیسا کمنٹس کریں گے انشاءاللہ میں اسے آگے لے کے چلنے کی کوشش کروں گا، اور میں دھیرے دھیرے جو ہے ہر ایک کے لانے کی کوشش کروں گا۔ علامہ اقبال ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، علامہ شبلی ہیں، حمید الدین فراہی ہیں، امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، جتنے یہ ہیں تو ان میں جو ہے پھر پاکستان کی بھی ہسٹری وغیرہ جو ہے کور ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے ان بزرگان دین سے جوش جذبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو ہے اچھائیوں کو اپنانے اور ان کے جو ہے لغزشوں سے جو ہے کو نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو ہے ان کے حلم اور بردباری کے بارے میں جو ہے میں بتا دوں، جو بہت مشہور و معروف ہے، اس میں انکلوڈ ہو جائے کہ یہ اتنے متحمل مزاج تھے کہ ایک مرتبہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو وہ مسجد میں ان کی مخالفت بڑی ہوتی تھی، اب پورا خطبہ انہی کے خلاف ہوتا تھا۔ تو ایک مولانا کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ مولانا مودودی جو نام لے کر کے کہ یہ اگر مر جائے تو اس کو جہاں پہ دفن کیا جائے گا اس مٹی کے اندر سے جو گھاس اگے گی اس گھاس کو اگر بکری چر لے تو اس بکری کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اب ان کے بیٹے جب سنے تو وہ جو مسجد سے بھاگ آئے کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھیں گے، لیکن بیٹے کو سمجھائیں کہ بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کو بولنے تو جو بولتا ہے۔ تو بقیہ جو ہے دوسرے لوگوں کا کیا حال رہا ہوگا، کس لیول کے تھے، تو اب بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے میں چھوڑ دیا۔ بقیہ جو ہے اتنی بات کافی ہے، بقیہ اور بھی باتیں وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔